بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مرشد خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بات کیجیے. جی میں حماد بات کر رہا ہوں دہلی سے، انڈیا. کس شہر کون سا ہے؟ سٹی؟ جی یہ شاہین باغ ہے، جی دلی میں، نیو دلی. جی ٹھیک ہے، نیو دلی. بات کیجیے. مرشد مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اور کچھ عرصہ پہلے تو ماشاء اللہ پڑھائی بھی چل رہی تھی، حفظ بھی کر رہا تھا، مدارس میں بھی تھا اور وظائف بھی کرتا تھا. جی اس دوران جو ہے کیفیت بھی اچھی تھی، جی اور ماشاء اللہ کے رسول کی زیارت بھی ہوئی اس دوران. اب میرے سے ہر چیز چھوٹتی جا رہی ہے، اور میرا جو سینہ ہے بالکل ایسا ہو گیا جیسے کسی چیز نے بالکل بند کر دیا ہو، ہوں اور بالکل جو ہے اعمال سے بالکل دور ہوتے جا رہا ہوں. اب کوشش بھی کر رہا ہوں پوری، پھر بھی بس کیا بتاؤں میں. ہاں. اچھا ایک ہے، آپ بہت سے زیادہ پریشان ہو گیا حضرت. آپ سے سب کچھ چھنا نہیں. اگر چھن جاتا تو احساس بھی ساتھ چھنتا. یہ جو احساس ہے نا کہ مجھ سے چھینی جا رہی ہے، تو معلوم ہوا چھنا نہیں ہے. جس کا احساس مر جائے بس وہ مر جاتا ہے. احساس ختم ہو جائے کہ مجھ سے کچھ چیزیں چھینی کیوں پتہ نہیں کوئی ایسی چیز ہے جو مجھے روک رہی ہے، ایک دیوار سی میرے سامنے ہے جو جس سے نکل نہیں پا رہا ہوں. ہاں وہ آج نکلیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سوچیں کہ یہ چیزیں آپ سے چھینی کیوں. کیا مرشد کے بارے میں کیا مرشد کے بارے میں بدگمانی ہوئی، شک آیا، وسوسہ آیا؟ یہ میرا وسیع تجربہ ہے. پتہ نہیں میری بات کو کوئی کس سینس میں لے گا. جی یہ چیز میرے سے ہوئی. میں حضرت کے یہاں جاتا تھا کلیر شریف. ہاں کلیر شریف جاتا تھا، وہاں پہ سبھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو میں حضرت کے یہاں درگاہ پہ جاتا تھا، تو حضرت کی میں جیسے ہی میں اندر جاتا تھا حضرت کی زیارت کے لیے، تو مجھے روبرو زیارت ہوتی تھی اور وہاں سے کچھ نصیحتیں ہوتی تھی. بٹ مجھے کسی مرشد سے، کسی اللہ والے سے میرا رابطہ نہیں تھا، تو وہ چیزیں مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے ساتھ ہوتا کیا ہے. اور وہاں سے مجھے کافی نصیحتیں ملی. انہوں نے مدرسے کے لیے کیا، میں مدارس بھی گیا، وہیں سے میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں. پیران کلیر ان کی نصیحت پہ عمل نہیں کر پایا. حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی تھے، بابا فرید شکر گنج کے مرید تھے. اور میں پچھلا جمعہ میں نے ان کے مزار پہ پڑھا، اور ان کی مسجد میں بیٹھ کے میں نے ایک پوسٹ بھی بنائی. پوسٹ آئی ہے ابھی، کل آئے گی. اس میں مسجد جی پوسٹ آئی، میں نے دیکھی. مسجد میں بیٹھا ہوں میں، ایک جمعہ پڑھا، وہ بھی ڈالنا، چھوٹی مسجد بھی ڈالنا، دونوں ڈالنا، مجھے پہلے چیک کرانا. تو یہ آپ مزار پہ جب جاتے تھے تو آپ کو سامنے نظر آتے تھے شیخ، آپ سے ملتے تھے. اب یہ بات آپ کسی کو آپ کہیں گے تو وہ کہیں گے وہ دیوانہ آدمی ہے، جھوٹ بولتا ہے، دکانداری کرتا ہے. اور حضور کی آپ کو زیارت بھی ہوئی اور چیزوں کی زیارت ہوئی. آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے کبھی؟ جی ابراہیم السلام کی تو نہیں ہوئی، شاید میری دھیان بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوئی تھی، اور ہارون علیہ السلام. ہارون علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میرا تو وہ خواب میں جی وہ خواب مجھے آج بھی یاد ہے. ہاں. اور آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو تسبیح خانے اور طرف کس نے بھیجا؟ جی میں کسی بھی اللہ والے کے مزار میں جاتا تھا تو ان کی زیارت مجھے ہوتی تھی وہ ٹائم. آپ کو تسبیح خانے کس نے بھیجا؟ جی یہاں پہ دلی میں یہاں پہ وہ ہیں خواجہ باقی باللہ، ان کے یہاں جاتا تو ماشاءاللہ ان کی بھی روبرو زیارت ہوتی تھی. ابھی ہر چیز مجھ سے ختم ہوتی جا رہی ہے. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. خواجہ باقی ان کے باللہ یہاں پہ رحمۃ جاتا اللہ تھا علیہ، تو ان کی بھی ماشاءاللہ زیارت ہوتی تھی. حضرت مجدد صاحب کے مرشد. جی اب ہر چیز میرے چھوٹ رہی ہے. پتہ نہیں کوئی چیز ہے جو مجھے رات میں تنگ کرتی ہے. کوئی عورت
की शक्ल में है। अच्छा, पता नहीं, अल्लाह जाने ये जादू है, जिन्नात है, क्या है। इसी में मेरे हर मामूल का जो ये हो गया। आपका नाम, आपकी वालदा का नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद हमाद और वालिदा का नाम वकीला खातून, वालिद का अब्दुल कलाम। अच्छा, आप ऐसा करो, आप ना एक काम करो, मैं एक अमल बताता हूँ, इंशाल्लाह ये सारी चीजें वापस भी आ जाएंगी, वो जो औरत आती है वो भी खत्म हो जाएगी जी, और सब चीजें आपकी हल हो जाएंगी। जी इंशाल्लाह। आप ना इस मामले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ले आए, उनकी रूह को हदिया करें, और जो नफली अमाल हैं उनकी रूह को हदिया करें, एक तो। दूसरा एक काम करें आप कि आप ना रूहानी गुस्ल करें, रूहानी गुस्ल। इसका अबकरी की साइट पे तरीका लिखा हुआ होगा, आपने शायद कभी किया या नहीं किया। वो मैं करता हूँ, वो मैं करता हूँ, साल पे मैं कर रहा हूँ। बस रूहानी गुस्ल बहुत ज्यादा करें, बहुत ज्यादा करें। और मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी तवज्जो करता हूँ, जो बड़ों से मुझे मिली है बहैसियत डाकिया के, मेरे पास मेरा कुछ नहीं है, डाकिया हूँ, 25 बड़ों से मुझे खिलाफते हैं, थोड़ी सी तवज्जो देता हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह पाक की रहमत से और अल्लाह के फजल करम से आपका ये मसला हल भी होगा और आपको रूहानी दुनिया में भी मजीद तरक्की नसीब होगी और रूहानी दुनिया में भी मजीद कमाल। ये मुझे बैत भी कर लीजिए। जी, आपको बैत कर लिया मैंने एक सवाल आपसे किया था कि आपको किस रूहानी शख्सियत ने अबकरी और तस्बीह खाने भेजा है, किसी ने भेजा है, किस रूहानी शख्सियत ने ख्वाब में? जी, मुझे जो है एक वहाँ में हजरत के यहाँ इजाजत कलियर शरीफ, तो वहाँ पे निजाम क्या था कि जो जिन्नात हैं उनसे भी मेरी बातें होती थी। तो उनमें एक बड़े थे, वो साहबी जिन्नात थे, नबी उल्लाह उनका नाम था। उन्होंने तारुफ कराया था, फिर मैंने पता किया, बहुत से लोगों से जब मेरे मिलने जुलने वाले थे, तो एक हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने बताया कि हाँ अबकरी जो है ये पाकिस्तान के हैं, हकीम साहब, उनका रिसाला है, तो यूट्यूब पर आते हैं। तो ये 2017 में मुझे पता लगी थी, तब से मैं माशाल्लाह आज से जुड़ा था अबकरी से, 2017 से। क्योंकि मेरा इस्तिखारा कह रहा है कि आपको किसी हस्ती ने अबकरी का तारुफ करवाया। अब आपने बता दिया कि सहाबी एक जिन है, उन्होंने तारुफ करवाया ईरान कलियर पे। ठीक, अल्लाह मुबारक करे, अल्लाह बरकत दे। आपसे बातें करने को दिल कर रहा, हमारा टाइम भी ख़त्म होने वाला है। मैं और एक दो कॉलें सुनना चाहूँगा और आज हमने इख्तितामी दुआ भी करानी है। हमारे 5 अमल ख़त्म हुए हैं, उनका मैंने हदिया भी बताना है। आपसे दिल चाह रहा था बातें और करूँ हम्माद, लेकिन अल्लाह पाक कभी मिलवा देगा, अल्लाह कभी मुलाकात भी करा देगा। आप तवज्जो फरमाएं जी, इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।